اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اجوف یعنی معطل العین کے قواعد ہم پڑھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں قال با کا قاعدہ۔ مولوی صاحب میں نے آپ کی طرف بھیج دی ہے کتاب، آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر 122 ہے، صفحہ نمبر 121۔ کہتے ہیں جو واو یا متحرک، آپ کے ہاں آواز آ رہی ہے، آپ ذرا تھوڑا محسوس کرتے ہیں غلام علی صاحب، جو واو یا متحرک ہو، جو واو یا متحرک ہو اور اس کا ماقبل مفتوح ہو، اس کو الف سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے دیکھو قابالا، قابالا جو ہے یہ واو ہے اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے اس کو ماقبل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پہلے والے حرف کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماقبل کہا جاتا ہے۔ تو دیکھو کہ یہاں پر اس کا ماقبل یعنی کاف زبر والا ہے، تو ہم اس واو کو الف سے بدلیں گے تو یہ کا والا سے کالا ہو جائے گا، تو یوں بایا سے با ہو جائے گا۔ تو یہ یا بایا، یہاں پر بایا میں با یا ہے، یا بھی مفتوح ہے اور اس کا ماقبل بھی مفتوح ہے، متحرک ہے یا، تو ہم اس کو کریں گے با۔ اب اس قاعدے کی کہتے ہیں چند شرطیں ہیں، وہ شرطیں پائی جائیں گی تو تب جا کر یہ قاعدہ جاری ہوگا، ورنہ نہیں جاری ہوگا۔ سب سے پہلا قاعدہ، اس واو اور یا کی حرکت اصلی ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ واو اور یا کی حرکت اصلی ہو، عارضی نہ ہو۔ لہذا تاوامن، یہ جو تاوامن ہے نا، جو اصل میں تاؤمن تھا، توامن تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ جایالن جو اصل میں جیالن تھا، یہاں پر حمزہ ہے، وہ جو حمزے کی حرکت ہے وہ واو کو دی تو تاوامن بنا۔ اسی طریقے سے جو جایالن ہے تو وہاں پر حمزے کی حرکت نقل کر کے یا کو دی تو جایالن بنا۔ لہٰذا اس واو اور یا کو ہم نہیں تبدیل کریں گے، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ اس کی اپنی حرکت ہو، اپنی اصلی حرکت ہو، اس کی عارضی حرکت نہ ہو۔ نمبر 2، وہ واو اور یا فا کلمے کے مقابلے میں نہ ہو۔ لہذا توعد تیسر میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، توعد اور تیسر میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ بھائی کیوں جاری نہیں ہوگا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ واو اور یا فا کلمے میں نہ ہو، تو یہاں پر یہ جو واو ہے نا توعد، اس کا وزن بن رہا ہے تفاعل، تو یہ واو فا کے مقابلے میں، اوپر ہم نے کہا تھا کہ عین کلمے کے مقابلے میں ہو، یہ واو کلمے کے مقابلے، یہ فا کلمے کے مقابلے میں، لہذا قانون یہاں پر جاری نہیں ہوگا۔ نمبر 3، وہ واو اور یا لفیف مفروق کے عین مقرون کے عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، لہذا حاجیجا کاویجا، لہذا حاجیجا کاویجا، یہاں پر دیکھو یہاں پر بھی یہ قانون جاری نہیں ہوگا۔ کیوں کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ لفیف مقرون کے عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، تو یہاں پر یہ لفیف مفروق کے عین کلمے کے مقابلے میں ہے۔ نمبر 4، وہ واو اور یا اگر عین کلمے کے مقابلے میں ہوں تو ان کا مابعد متحرک ہو، لہذا بیان طویل غیور میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ کیوں جاری نہیں ہوگا؟ ہم نے کہا تھا کہ بھئی وہ واو اور یا عین کلمے کے مقابلے میں ہوں اور ان کا مابعد متحرک ہو۔ یہاں پر یہ جو بیان، یہ جو ہے نا یہ اور اس طریقے سے طویل، یہ طویل یہاں پر عین کلمے کے مقابلے میں نہیں ہے، بلکہ طویل زیادہ ہے، غیور، فعول، ٹھیک ہے نا جی۔ یہاں پر دیکھیں کہ اب واو جو ہے نا، واو وہ کس کے مقابلے میں ہے؟ وہ زائدہ ہے، اس وجہ سے یہاں پر بھی قانون جاری نہیں ہوگا۔ نمبر 5، وہ واو اور یا اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہوں تو ان کے بعد الف یا ماقبل مشدد ہو، ٹھیک ہے نا جی، ان کے بعد کیا ہو؟ الف، سوری نمبر 5 دوبارہ سنو، نمبر 5 قاعدہ یہ ہے کہ وہ واو اور یا اگر لام کلمے کے مقابلے میں ہوں تو ان کے بعد الف یا مشدد اور نون تاکید نہ ہوں، لہذا دعوا عصوات علوی اخشین ارمین میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے جاری نہیں ہوگا کہ یہاں پر یہ جو واو ہے یہ لام کلمے کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے جی، اور
تو ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ لام کلمے کے مقابلے میں نہ ہوں، ٹھیک ہے جی، اور ان کے بعد یا مشدد الف بھی نہ ہو، تو دعوا کے بعد الف ہے، عصبات ان کے بعد الف ہے، اور علویون کے بعد یا مشدد ہے، اور رشین کے بعد نون تاکید ہے۔ ہم نے کہا تھا یہ نہ ہو، تو یہ ہوں کہ تو قانون نہیں لگے گا، یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ نمبر 6، وہ واو اور یا فعلان یا فعلا کے عین کلمے کے مقابلے میں نہ ہو، لہذا جوالان حیادا میں مذکورہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ فعلا یا فعلان یا فعلا کے عین کلمے کے مقابلے میں ہیں، ہم نے کہا تھا ان کے مقابلے میں نہ ہو۔ نمبر 7، وہ واو اور یا اجوف کے ایسے کلمے میں نہ ہوں جس میں رنگ اور عیب کا معنی ہو، لہذا آویرا کا اس کا معنی ہے کانا، ساجدہ کا معنی ہے ٹیڑھی گردن والا، ان میں بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ کیوں قاعدہ جاری نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ بھائی وہ ایسے کلمے میں نہ ہو جس میں رنگ یا عیب والا معنی پایا جائے۔ نمبر 8، وہ واو اجوف کے ایسے باب افتعال میں نہ ہو جس میں مشارکت کا معنی ہو، جس میں مشارکت کا معنی ہو، ایسے باب میں بھی نہ ہو۔ جیسے دیکھو اشتوارو، اس کا معنی ہوتا ہے باہم مشورہ کیا، تو یہاں پر بھی قاعدہ جاری نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اب چلتے ہیں آگے ہم ذرا اجتماع ساکنین کا قاعدہ۔ اجتماع ساکنین کا قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب دو ساکن ایک ساتھ آئیں تو اسے اجتماع ساکنین کہتے ہیں، اور اس کی چند صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلا ساکن مدہ یا جائے تصغیر ہو۔ نمبر 2، دوسرا ساکن مدغم ہو۔ مدغم مطلب یہ کہ وہ آپس میں ملے ہوئے ہوں، اور دونوں ساکن ایک کلمے میں ہوں۔ اس صورت میں دونوں ساکنوں کو اپنی حالت پر رکھتے ہیں، جیسے ضالین اور ہویستن، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ یہ یہاں پر ادغام وغیرہ چلے گا۔ اسی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر 2، دوسری صورت بتا رہے ہیں کہ پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا ساکن مدغم نہ ہو، اس صورت میں پہلے ساکن کو حذف کرتے ہیں، جیسے کال نہ سے کل نہ۔ جی رحمان علی صاحب۔ استاد جی، یہ جو پہلا قاعدہ آپ نے بتایا اجتماع ساکنین کا، یہ اگر دوبارہ سمجھا دیں۔ ہاں، التقاء ساکنین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب دو ساکن اکٹھے ہو جائیں نا، دو ساکن اکٹھے ہو جائیں، تو اس کی چند صورتیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی چند صورتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ دو ساکن اکٹھے ہوتے ہیں، تو پھر ان کا بھی آگے حکم بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے بتائیں، جب دو ساکن ایک ساتھ آ جائیں تو ان کو اجتماع ساکنین یا التقاء ساکنین کہتے ہیں۔ اب اس کی چند صورتیں ہیں، مطلب 5 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی صورت یہ ہے کہ پہلا ساکن مدہ یا یائے تصغیر ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو، دونوں ساکن ایک کلمے میں ہوں۔ اس صورت میں دونوں ساکنوں کو اپنی حالت پر باقی رکھتے ہیں، جیسے ضالین اور ہویستن۔ یہاں پر دو ساکن آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کس طرح دو ساکن آ گئے ہیں؟ یہ جو ضالین میں جو لام، جی جی بولیے۔ جی سر، یہ تصغیر کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ یائے تصغیر جو ہے نا، اس کو یہ یائے تصغیر اس لیے لائی جاتی ہے کہ ہم اس کلمے سے کوئی حکارت والا معنی یا محبت والا معنی مراد لینا چاہیں، اس کو یائے تصغیر کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں، جیسے دیکھو کہ بھائی ایک راجلن کا معنی ہوتا ہے آدمی، ٹھیک ہے جی، راجلن کا معنی ہے آدمی۔ اگر ہم نے اس سے حکارت والا معنی مراد لینی ہو تو پھر ہم یا لائیں گے را اور جیم کے درمیان، تو پھر ہم بولیں گے رجیلن۔ رجیلن کا معنی ہوتا ہے چھوٹا آدمی۔ چھوٹا آدمی کا مطلب یہ ہے کہ وقعت میں چھوٹا آدمی، حیثیت میں چھوٹا آدمی، ٹھیک ہے نا جی، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیثیت میں چھوٹا آدمی، تو اس کو کہا جاتا ہے یا تصغیر۔ اور اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے والدن کا معنی ہوتا ہے بچہ، تو جب آپ یا اس میں لگائیں گے نا تو یہ بن جائے گا ولیدن۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی میرا چھوٹا بچہ ہے، ٹھیک ہے نا، میرا نکا بچہ ہے۔ تو وہ جو
جو ہے نا یا تو پیار کے معنی لینے کے لیے یا پھر جو ہے نا حکارت کا معنی مراد لینے کے لیے وہاں پر یا تصغیر بڑھائی جاتی ہے. تو یہ یا تصغیر اس لیے یہ. اب معنی سمجھ میں آیا جی یا تصغیر کا؟ آگے چلیں جی. نمبر 2، پہلا ساکن مدہ ہو اور دوسرا ساکن مدغم نہ ہو. اس صورت میں پہلے ساکن کو حذف کرتے ہیں، جیسے کالنا. اب اس میں الف اور لام دونوں ساکن ہیں، تو ہم نے پہلے ساکن کو حذف کیا تو یہ کل نہ بن گیا. آگے پھر اس کا مزید آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. پھر نمبر 3، پہلا ساکن مدہ ہو، دوسرا ساکن مدغم ہو اور دونوں ساکن ایک کلمے میں نہ ہوں. اس صورت میں پہلے ساکن کو حذف کرتے ہیں، جیسے لَيَدْعُونَ سے لَيَدْعُنَّ. نمبر 4، پہلا ساکن واو جمع غیر مدہ، واو جمع غیر مدہ یا میم جمع ہو. اس صورت میں پہلے ساکن کو ضمہ دیتے ہیں، جیسے لَتُدْعَوُنَّ، لَتُدْعَوُنَّ سے لَتُدْعَوُنَّ. ٹھیک ہے نا جی. لَتُدْعَوُنَّ سے لَتُدْعَوُنَّ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. ان مذکورہ صورتوں کے علاوہ باقی صورتوں میں پہلے ساکن کو کسرہ دیتے ہیں، جیسے لَتُدْعَيِنَّ، جیسے قُلِ الْحَقَّ. اب قُلْنَ کا قاعدہ کہتے ہیں اجوف کے ماضی معلوم ثلاثی مجرد میں جب واو مفتوح یا مضموم الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف ہو جائے تو اس ماضی کے فا کلمے کو ضمہ دینا ضروری ہے. دوبارہ قاعدہ سنو. کہتے ہیں اجوف کے ماضی معلوم ثلاثی مجرد میں جب واو مفتوح یا مضموم الف سے بدل کر آئے تو دیکھو کہ یہاں پر وہ دیکھو اوپر یہ دیکھیں یہ تھا کلنا، یہ واو مفتوح ہے نا، الف سے بدل کر آئی جائے. ٹھیک ہے نا، الف تھا کالنا تو الف سے بدل کر آئی. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہاں پر کیا کریں گے، جب واو مفتوح یا الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف ہو جائے تو اس ماضی کے فا کلمے کو ضمہ دینا ضروری ہے تاکہ واو محذوف پر دلالت کرے، جیسے کلنا سے قلنا. خفن کا قاعدہ کہتے ہیں اجوف کے ماضی معلوم ثلاثی مجرد میں جب واو مکسور الف سے بدل کر اجتماع ساکنین کے قاعدے سے حذف ہو جائے تو اس ماضی کے فا کلمے کو کسرہ دینا ضروری ہے تاکہ واو کے مکسور ہونے پر دلالت کرے، جیسے خفنا سے خفنا. بے نہ کا قاعدہ اجوف کے ماضی معلوم ثلاثی مجرد میں جب یا الف سے بدل کر اجتماع ساکنہ کے قاعدے سے حذف ہو جائے تو اس ماضی کے فا کلمے کو کسرہ دینا ضروری ہے تاکہ یا کی حذفیت پر دلالت کرے، جیسے بعن سے بینا. اب قیل بی کا قاعدہ کہ جو واو یا اجوف کے ماضی مجہول میں آئے اور اس کے ماضی معلوم میں تعلیل ہوئی ہو تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں. نمبر 1، واو اور یا کا کسرہ نقل کر کے ماقبل کو دینا، جیسے قبیلہ سے قبلہ ہے. پھر می آد ان کے قاعدے سے جیسے کیلا ہو جائے گا، بویا سے بیا. نمبر 2، واو اور یا کا کسرہ حذف کرنا، جیسے قبیلہ سے کولا، بویا سے بویا. پھر یو سارا کے قاعدے سے بوا ہو جائے گا. فائدہ، یہ قاعدہ اجوف کے ثلاثی مجرد میں اور ثلاثی مزید کے باب افتعال اور انفعال میں جاری ہوتا ہے، جیسے اختو یہ اختو جیرا سے اختورا اور اختیرا اور ان قبیدہ سے ان قودہ اور ان قیدہ. ٹھیک ہے جی. نمبر 7، یقولو یبیو کا قاعدہ جو واو یا متحرک غیر مفتوح ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دینا ضروری ہے، جیسے یقولو سے یقولو یبیو سے یب یہ سے یبیو. نمبر 8واں قاعدہ یقالو یباو کا قاعدہ جو واو یا مفتوح ہو اور اس کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو اس کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر اس کو الف سے بدلنا ضروری ہے، جیسے یقوالو سے یقالو یبیاو سے یباو. فائدہ، یقولو یبیو اور یقالو یباو کے کہتے قاعدے اس میں اعلیٰ، اس میں تفضیل، فعل تعجب، ملحقات اور لام کلمہ میں جاری نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی، اس میں تفضیل وغیرہ میں یہ جاری نہیں ہوں گے. فائدہ، ان دونوں قاعدے کے جاری ہونے کے لیے وہی شرائط ہیں جو کالا با کے قاعدے کی تھیں، البتہ شرط نمبر 4 سے اجوف کے اسم مفعول اور باب افعال اور استفعال کے مصادر مستثنیٰ ہیں. نمبر 9 قاعدہ
قائل بائن کا قاعدہ. یہ جو اجرف کے قاعدے ہیں نا، یہ ابھی آپ یاد، یہ جو اس کو سمجھ لینا، آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سمجھنا ہے نا، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. یہ صرف آپ سمجھتے جائیں، پھر بعد میں انشاءاللہ آپ کے لیے انشاءاللہ آسانی ہوگی. قائل بائن کا قاعدہ کہتے ہیں کہ جو واو یا یا فاعل کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور اس کے فعل ماضی میں تعلیل ہوئی ہو، اس کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے، جیسے قابل سے قائل، بائن سے بائن. آبرن اور ساجدن میں قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کہتے ہیں اس لیے کہ ان کی ماضی آبرہ ساجدہ میں تعلیل نہیں، کیونکہ اس میں رنگ اور عیب والا معنی پایا جا رہا ہے. قیام جیاد ان کا قاعدہ، جو واو مفتوح کسرہ کے بعد آئے اس کو 3 صورتوں میں یا سے بدلنا ضروری ہے. نمبر 1، وہ واو مصدر کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور اس کے فعل ماضی میں تعلیل ہوئی ہو، جیسے قوام سے قیامن، اس کے فعل ماضی کام میں تعلیل ہوئی ہے. نمبر 2، وہ واو جمع کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور مفرد میں ساکن ہو، جیسے حوادن سے حیادن، اس کے مفرد حودن میں واو ساکن ہے. نمبر 3، وہ واو جمع کے عین کلمے کے مقابلے میں ہو اور اس کے مفرد میں تعلیل ہوئی ہو، جیسے جوادن سے جیادن، اس کے مفرد جو ہے نا جیدن میں تعلیل ہوئی ہے. آگے ہے سیدن کا قاعدہ، قاعدہ نمبر 12. جب ایک کلمے میں واو اور یا ایک ساتھ آ جائیں اور ان میں سے پہلا ساکن ہو اور کسی حرف سے بدلا ہوا نہ ہو، تو واو کو یا کر کے یا کو یا میں ادغام کرنا ضروری ہے، جیسے یہ اصل میں تھا سجدن سے سیدن. اب ادغام کے بعد اگر یا مشدد سے پہلے ضمہ ہو تو اس کو کثرہ سے بدلنا ضروری ہے، جیسے مرموجن سے مرمیجن. قیلا کا قاعدہ، قیلن کا قاعدہ، ٹھیک ہے جی. یہ تقریباً 16-17 قاعدے ہیں، یہ بہت اہم قاعدے ہیں، آپ ان کو بعد میں تھوڑا ریپیٹ کر لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بڑا فائدہ ہوگا. جو واو اجوف میں فعل جمع مکسر کے عین کلمے کے مقابلے میں آئے تو اس کو یا سے بدلنا جائز ہے، جیسے قبل سے قیل. بویب انیاب کا قاعدہ، اجوف عین کلمے کے مقابلے میں آئے اور اصل میں واو یا یا ہو، اس کو مصغر اور جمع مکسر بناتے وقت اپنے اصل حرف سے بدلنا ضروری ہے، جیسے باب ان سے بویبن اور ابواب ان سے نابن، ٹھیک ہے نا جی. اور بویبن سے ابوابن، نابن سے نویبن اور انجابن. ادورن کا قاعدہ، جو واو مضموم غیر مشدد عین کلمے کے مقابلے میں آئے اس کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، جیسے ادورن سے ادورن. نمبر 15، بیدن مبیعن کا قاعدہ، تو یا اسم مفعول ثلاثی مجرد یا فعول جمع مکسر یا فعلا صفتی کے عین کلمے کے مقابلے میں آئے تو اس کے ماقبل کے ضمے کو کسرہ سے بدلنا ضروری ہے، تاکہ یا واو سے نہ بدلے، جیسے مبوعن سے مبیعن اور بجدن سے بیدن اور ہوئی کا سے ہی کا. لم یکو کا قاعدہ، کہتے ہیں کان یکون کے فعل مضارع معلوم قانون جب جزم کی وجہ سے ساکن ہو جائے تو اس کو تخفیف کے لیے حذف کرنا جائز ہے، جیسے لم یکن سے لم یکو اور لم تکن سے لم تکو. تو اب یہ پڑھتے ہیں کافی، لم یکو پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے لم تکو بھی قرآن پاک میں بہت سارے آتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے آتے ہیں. نمبر 17، قبائلو وبائو کا قاعدہ، کہتے ہیں کہ جو واو یا جمع منتہی الجموع کے ایسے الف کے بعد آئے جس سے پہلے واو یا یا ہو اور اس کے بعد 2 حروف ہوں، اس واو یا یا کو حمزہ سے بدلنا ضروری ہے، جیسے قبائلو سے قبائلو اور بواجئو سے بوائعو. اب ہم ذرا اس کے مصادر کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ یہ فائدہ یاد رکھ لیں کہ اجوف واوی یعنی معطل العین اجوف واوی کے جو ثلاثی مجرد سے جو باب آتے ہیں وہ صرف 2 آتے ہیں. نمبر 1 ناثرا جنسرو، نمبر 2 سامع جسمو. زارا بجادربو سے بھی نہیں آتا، حسب یحسبو سے بھی نہیں آتا، فتح یفتح سے بھی نہیں آتا. اس کے علاوہ جو اب ثلاثی مزید فی کے ابواب جو کتنے آتے ہیں وہ 8 آتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آپ کی گردانے ہیں، یہ اگر آپ گردانے اپنے ذہن میں رکھیں گے اور ان کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. کل جو ہم پڑھیں گے نا وہ ہم تعلیلات، یہ ابھی تعلیلات ہیں،
یہ رہتی ہیں، یہ اوپر کی ہیں، ٹھیک ہے، یہ تعلیلات انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب انشاءاللہ ہماری جو کلاس کا جو وقت ہوا کرے گا نا، وہ 2:30 بجے سے لے کر 3:30 بجے ہوا کرے گا، تو انشاءاللہ آپ کو مختصر قاعدے پڑھائے جائیں گے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ جلدی پہنچ جایا کریں، تاکہ انشاءاللہ پھر ہم آگے چلیں۔ جی باجوہ صاحب کیا حال ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ٹھیک ٹھاک آپ ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ آپ اسی آئی ڈی سے آ جاتے، کوئی بات تو نہیں تھی؟ وہ پھر کچھ آپ کو پتہ ہے لوگوں چلیں کو اللہ مسئلہ خیر بہت کرے، ہوتا ہے۔ اللہ خیر کرے، چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر ہم نے نحو کا قاعدہ ہے، کہتے ہیں بھئی کسی بھی عربی عبارت کی ترکیب کرنے کے لیے نا ان 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ میں نے یہاں پر تار لکھ دیا ہے، 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ کلمے کے اسم اور فعل اور حرف اور ان کے متعلقات کی تعیین ہم نے کرنی ہے، آج کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ ہم یہ چاروں کا انشاءاللہ۔ نمبر 2، لفظ معرب کی مرفوعات، منصوبات اور مجرورات میں تعیین۔ نمبر 3، اس لفظ کے پہلے والے اور بعد والے کلمے سے تعلق کی وضاحت۔ اور نمبر 4، اس عبارت میں مرکب مفید اور غیر مفید اور اس کی اقسام کی تعیین۔ تو سب سے پہلے ہم الماء باردن کی ترکیب کرتے ہیں۔ یہاں پر تقریباً میرے خیال میں کہ 15 سے 16 سوالات ہیں۔ ان 15 سے 16 سوالات کا ہم جب جواب دیں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، آپ یہ بات یاد رکھیں، آپ کو جب بھی آپ کوئی بھی عبارت کھولیں نا، تو سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ بھائی یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے ذرا ہینڈ ریس کرتا جائے۔ جی رحمان علی صاحب ٹھیک ہے جی۔ جی تو آپ نے سب سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ بھئی جو بھی کلمہ ہو، یہ تو علماء ہے نا، جو بھی کلمہ ہو آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسم کی نشانیاں دیکھنی ہیں کہ بھئی اسم کی نشانیاں جو اگر آپ کو یاد نہیں ہوں تو آپ کھول کے دیکھیں کہ بھئی اسم کی نشانیاں کیا کیا ہیں، پھر آپ اس کو اپلائی کریں، دیکھیں کہ اس میں اسم کی نشانی کون سی پائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات تو ہم نے جواب دیا کہ یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، اور الف لام جو ہے نا وہ اسم کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 2، پھر سوال پیدا ہوا کہ اسم کی پھر 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 اسم متمکن، نمبر 2 اسم غیر متمکن۔ تو ہم نے ان سے پھر سوال کیا کہ بھئی یہ اسم کی کون سی قسم ہے؟ ہم نے کہا یہ اسم متمکن ہے۔ تو ایک اور سوال بنتا تھا کہ بھئی اسم متمکن کیوں ہے؟ تو میں نے 7 جواب دے دیا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے، یعنی مفرد منصرف صحیح جو ہے نا یہ اسم متمکن کی قسم ہے۔ دوسرے سوال کو بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ بھئی آپ کو کس طرح پتا چلا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ تو میں نے آپ کو پڑھایا تھا، شاید جو اسم متمکن کی قسمیں جو 16 قسمیں ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں ایک مفرد منصرف صحیح ہے، اور نحویوں کے نزدیک مفرد منصرف صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ تو یہ جواب دینے والے کہتا ہے کہ کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، اور جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو تو وہ مفرد منصرف صحیح ہوتا ہے۔ جب یہ مفرد منصرف صحیح ہوا ہمیں پتہ چلا کہ یہ اسم متمکن ہے۔ یعنی یہ آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنے، اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو آپ نے یہ سوال کرنے ہیں اپنے آپ سے۔ جی رحمان صاحب یہ آپ نے جو بتایا تھا یہ منفرد منصرف صحیح، اس کی ذرا تعریف دوبارہ بتا دیں، میری آواز کٹ گئی تھی یہاں سے۔ ہاں مفرد، یہ میں نے تعریف لکھی ہوئی ہے جواب میں، یہ دیکھیں نا، یہ جواب میں تعریف لکھی ہوئی ہے، یہ تعریف لکھی ہوئی ہے، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ یہ تعریف لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ بھئی اگر کوئی کلمہ مفرد منصرف صحیح ہو تو اس کی ترکیب کس طرح کی جاتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ بھئی اگر کوئی کلمہ مفرد منصرف صحیح ہو تو اس کی ترکیب کس طرح کی جاتی ہے، یہ آپ نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے۔ تو جواب آئے گا اگر کوئی کلمہ، یہ کوئی لکھنا تھا، یہاں پر کائی لکھا گیا ہے، اگر کوئی کلمہ مفرد منصرف صحیح ہو تو اس کی ترکیب اس طرح کی جاتی ہے، مثلا الماء ہے تو اس کی ترکیب اس طرح ہوگی، الماء مفرد منصرف صحیح، ٹھیک ہے جی۔ اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔
تو اگر وہ مرفوعات میں سے ہوگا تو کہا جائے گا مرفوع لفظاً. اگر وہ مرفوعات میں سے ہوگا تو کیا کہا جائے گا؟ مرفوع لفظاً. اور اگر منصوبات میں سے ہوگا تو کیا کہا جائے گا؟ منصوب لفظاً. ٹھیک ہے جی. اور اگر مجرورات میں سے ہوگا تو کیا کہا جائے گا؟ مجرور لفظاً. جی اقرا بین، اس کا کیا جواب ہے آپ بتائیں ذرا. سوال یہ دوبارہ کریں اور اس کا جواب پڑھیں. جی السلام علیکم. ہاں جی سوال پڑھیں. نظر آ رہا ہے سوال؟ ہاں پڑھیں. اگر کوئی کلمہ مفرد منصرف صحیح ہو تو اس کی ترکیب کس طرح کی جائے گی؟ ہاں جواب: اگر کلمہ مفرد منصرف صحیح ہو تو اس کی ترکیب اس طرح کی جاتی ہے. مثلاً الماء اس طرح ہوگی: الماء مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ. تو اگر وہ مرفوعات میں ہوگا تو کہا جائے گا مرفوع لفظاً، اور اگر منصوبات میں ہوگا تو کہا جائے گا منصوب لفظاً، اور اگر مجرورات میں ہوگا تو کہا جائے گا مجرور لفظاً. جی ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ معرفہ ہے کہ نکرہ. تو ہم نے کہا جی ہم کہیں گے یہ معرفہ ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے. پھر سوال ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث. جواب: یہ مذکر ہے، کیونکہ اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں ہے. نمبر 2 سوال: واحد تثنیہ جمع. جناب یہ واحد ہے، کیونکہ ایک پر دلالت کر رہا ہے. اب مزید اس میں وہ سوال پیدا نہیں ہوتا تھا. سوال: اسم عامل ہے یا معمول ہے؟ تو ہم جواب دیں گے کہ جناب یہ اسم معمول ہے، کیونکہ یہ ابتدا عامل مانوی کا معمول ہے. یاد رکھو اسم کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسم عامل، نمبر 2 اسم معمول. اسم غیر عامل اور اسم غیر معمول کوئی بھی نہیں ہے. جی بات سمجھ میں آئے گی؟ یہ فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ کہ کوئی بھی اسم ایسا ہو کہ جو غیر معمول ہو، یہ نہیں ہو سکتا. یا کوئی بھی اسم ایسا ہو کہ جو غیر عامل ہو، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ جو افعال ہیں سارے کے سارے عاملہ ہیں. ٹھیک ہے جی. افعال سارے کے سارے افعال کئی بعض عاملہ ہیں، بعض غیر عاملہ ہیں. بعض عاملہ ہیں اور بعض معمول ہیں. اور جو حروف ہیں نا، ان میں سے بعض حروف عاملہ ہیں اور بعض حروف غیر عاملہ ہیں. اور غیر عاملہ کی بات میں نے آپ کو پڑھا دی تھی. ٹھیک ہے جی. تو اب ذرا یہ اسم معمول ہے. بھائی معمول کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں ابتدا جو ہے نا یہ عامل مانوی ہے. یہ آپ نے نہیں پڑھا، وہ اس میں عمل کر رہا ہے. سوال: یہ توابع میں سے نہیں ہے؟ توابع میں سے نہیں ہے یا نہیں ہے؟ میں نے لکھنا تھا توابع میں سے ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پر تھوڑا جو ہے نا وہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی. تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ یہ توابع میں سے نہیں ہے، کیوں کہ ان 5 اقسام میں سے نہیں ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا عامل مرفوع ہے یا مجرور ہے یا منصوب، یعنی رافع ہے یا ناصب ہے یا جار ہے. میں نے لکھنا تھا کہ اس کا عامل رافع ہے یا جار ہے یا ناصب ہے. تو یہ مجھ سے تھوڑی ظہور ہو گئی، تو میں انشاءاللہ اس کو سیٹ کر لوں گا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا جواب ہے کہ اس کا عامل رافع ہے. سوال: الماء کا ما بعد، الماء کا بعد والے کلمے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یعنی الماء کے بعد جو کلمہ آنے والا ہے اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو ہم جواب دیں گے کہ یہ مسند الیہ ہے اور بعد والا کلمہ مسند ہے. سوال ترکیب میں وہ کیا واقع ہوگا؟ جواب: یہ مبتدا واقع ہو رہا ہے اور اس کے بعد والا جو ہے مبتدا وہ خبر واقع ہوگا. اب اس کی ترکیب اس طرح ہوگی. اب الماء کی ترکیب اس طرح ہوگی. کس طرح؟ الماء مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا. اور بارد مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب ذرا میں اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں. دوسری کتاب جو ہے نا وہ میں کھولتا ہوں، وہاں پر ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں. یہ جی آپ کے سامنے ہے، آسان کتاب ہے. یہ تسہیل الانشاء ہے. یہ الماء باردن ہے. یہ دیکھیں، یہ الماء باردن. ٹھیک ہے جی.
اب الماء باردن کی ہم نے ترکیب کر لی تھی، کس طرح کی تھی ہم نے؟ الماء مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، چونکہ یہ مرفوعات میں سے ہم کہیں گے یہ مرفوع لفظاً مبتدا، بارد اس کی خبر ہے، مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب ذرا آپ نے کیا کرنا ہے، الحلیب و ساخن کی ترکیب آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ صرف الماء کی جگہ آپ نے الحلیب رکھنا ہے، باقی ترکیب سیم، اس طرح ساخن کی جگہ آپ نے باردن کی جگہ آپ نے ساخن رکھنا ہے، باقی ترکیب وہی ہوگی۔ جی اقرا بہن آپ کریں ذرا، الحلیب و ساخن کی ترکیب کریں، الماء کی جگہ الحلیب رکھیں، کون رکھے گا؟ ٹھیک ہے سر، ہاں پھر کرتی ہوں میں۔ ہاں الحلیب ترکیب، ہاں الحلیب منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ ہاں کے ساتھ، فتح اور جر کسرہ کے ساتھ، اور مرفوع لفظ مبتدا۔ ہاں آگے ساخن، یہی ہوگی باردن والی، یہی ہوگی باردن والی، جی مفرد منصرف تینوں ہاں اعراب ہاں ٹھیک، ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، جر کسرہ، ہاں اور اس کے تینوں جی جی۔ آگے اچھا یہ بہن کی آواز کٹ رہی ہے، جی کوئی اور پڑھے گا، کوئی اور پڑھے گا؟ جی غلام علی صاحب آپ سن رہے ہیں ذرا؟ رحمان صاحب آپ پڑھ رہے ہیں؟ دیکھ کر پڑھیں ذرا، جی جی چلیں آپ اس طرح کرنا ہے، المطر و غزیر ان کی ترکیب کرنی ہے آپ نے، کس طرح کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے یوں کرنا ہے کہ بھائی آپ نے الماء کی جگہ المطر لکھنا ہے، المطر کہنا ہے، جی بولیے جی المطر المطر، کی ترکیب، ہاں یہ منفرد منصرف صحیح ہے، ہاں تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، ہاں نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوعاً لفظاً مبتدا۔ ہاں آگے غزیر، غزیر منفرد منصرف صحیح، اس کے ہاں تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جار کسرہ کے ساتھ، لفظاً مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ غلام علی صاحب سن رہے ہیں ہمیں؟ جی باجوہ صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی ہاں سن رہا ہوں الحمدللہ جی۔ آپ سن رہے ہیں تو آپ ترکیب کر پائیں گے، اب آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، ٹھیک ہے جی؟ آپ نے کیا کرنا ہے کہ الماء کی جگہ رکھنا ہے القلم، آگے جو لکھا ہوا ہے نا آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے، یہ جو یہ الماء لکھا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی 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 جی۔ ادھر پڑھیں آپ القلم، آگے پڑھیں، القلم، ہاں آگے جو لکھا ہوا ہے سیم پڑھ دیں، حضرت کہاں پہ؟ یہ مفرد مصرف صحیح، آگے جو لکھا ہوا ہے نا سیم پڑھ دیں، الماء، القلم مفرد منصرف صحیح، ہاں ان کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے شاباش ساتھ، شاباش 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 نصب فتح کے ساتھ، جو شاباش، کسر کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب باردن کی جگہ آپ نے جدیدن رکھنا ہے، یہ باردن جدید، کہتا ہے جدیدن، آگے پھر سیم پڑھنا ہے، ہاں جدید مفرد منصرف صحیح، صحیح، ان کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا ہے۔ ماشاء اللہ ٹھیک ہو گیا، سیٹ ہو گیا۔ ابھی انشاءاللہ ہم آگے جا رہے ہیں، اب آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ الولد صغیر کی ترکیب ویسے ہی ہوگی جیسے آپ نے یہ کی ہے، تو اب بولیے ذرا، بولیں، الماء کی جگہ الولد رکھیں، الولد صغیر، الماء کی جگہ یہ جو ہے نا الماء اس کو آپ ہٹا دیں، اب اس کی جگہ آپ رکھیں الولد، الولد ہاں مفرد منصرف صحیح، یہ آگے یہی شاباش، پڑھنا ہے۔ ہاں ہاں یہی پڑھنا ہے، مفرد منصرف صحیح، ان کے تینوں اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب کسرہ کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا۔ ہاں آگے صغیر کو باردن کو ہٹا کر صغیر رکھ دیں، طویل مفرد صغیر، منصرف صحیح، ہاں صغیر مفرد منصرف صحیح، ان تینوں کے اعراب لفظی، رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً برائے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
لیکن ابھی یہ ہمیں آنے کا فائدہ ہوا، یہ تھوڑا بہت جو ہے نا، یہ ابھی چونکہ نا ہم انگلی پکڑنے کو، ہم انگلی پکڑ کے ایک مرتبہ چلیں تو صحیح نا، جب ہم چلیں گے نا انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا. تو اب آپ نے یہ ساری کرنی ہے، پھر میں رحمان بھائی سے کرانے والا ہوں ابھی. الراجل جالسن کی ترکیب بھی کریں آپ. جی بولیے. الراجل جالس. ہاں یہ جی بولیے. جی الراجل یہاں سے شروع کریں، مفرد منصرف صحیح سے. جی الراجل مفرد صحیح، ان کی تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظ مبتدا. ہاں آگے. جلسن. جالسن. جالسن مفرد منصف صحیح، ان ہاں کے تینوں اعراب لفظی ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جرا کسرہ کے ساتھ، لفظ مرفوع لفظاً و برائے مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہاں یہ ابھی آپ کو اگرچہ صحیح طرح پتہ نہیں چل رہا، لیکن چونکہ آپ کو جو لکھا ہوا ہے نا، آپ یہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ جب آگے انشاءاللہ آپ پڑھیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. جی آگے الطالب واقف، کون پڑھے گا جی؟ جی بولیے. جی بولیے. جی 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 جس نے ہینڈ ریز کیا وہ پڑھے. جی الطالب، ہاں اس کے تینوں یہ منفرد منصرف صحیح ہے، اس کے تینوں اعراب رفع ضمہ کے ساتھ، جار کسرہ کے ساتھ، ہاں نصب رفع فتح کے ضمہ کے ساتھ، ساتھ، نصب فتح کے ساتھ. جار کسرہ کے ساتھ، مرفوعاً لفظاً مبتدا ہے. ہاں آگے کیا تھا؟ آگے تھا الطالب واقفن. واقف، الطالب واقفن. ہاں واقفن. جی جی واقف جو مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جار کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. جی باجوہ صاحب کچھ فائدہ ہوا، اگرچہ ہمیں جو ہے نا وہ تقریباً ہمارے ذہن میں قواعد اتنے نہیں بیٹھے، لیکن یہ کہ ہمیں تھوڑا بہت پتہ چل رہا ہے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے حضرت، ٹھیک ہے لگتا ہے. ہاں تو ابھی انشاءاللہ ہم نے نا، ہمیں آگے چلنا ہے ابھی تھوڑا، ابھی ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. الدواء نافع. جی الدواء نافع کی ترکیب رحمان بھائی آپ اس طرح کر پائیں گے بغیر اس کے دیکھے؟ چلیں اب کر کے دکھائیں ذرا. چلیں کتنی کوشش ہوتی دیکھیں. ہاں آہستہ آہستہ کرنا ہے. ہاں اچھا یہ الدواء ہاں یہ منفرد منصرف صحیح ہے، ہاں اس کے تینوں اعراب نصب فتح کے ساتھ، رفع ضمہ نہیں، کے اس کے ساتھ، تینوں آہستہ آہستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا. ٹھیک ہے جی. نافع مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی بولیے. جی رحمان صاحب. جی اقرا بہن آپ بولیں. جی سر. آپ بولیں ذرا، یہ ترکیب کریں ذرا، یہ جو آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے الدواء نافع کی. ہاں الدواء نافع کی، الدواء مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا. ہاں آگے آگے نافع. الدواء ناصر مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی ٹھیک ہو گیا. جی غلام علی صاحب آپ نے کچھ سنا؟ جی سر. آپ کریں ذرا. الماء بارد، جس طرح لکھی ہوئی ہے نا اس طرح پڑھیں. آپ جو لکھا ہوا ہے نا آپ وہ جی. پڑھیں، اور آپ نہ ملائیں، صرف یہ الماء شروع کریں. الماء مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جار کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا. ہاں آگے جی مفرد منصرف صحیح، باردن. اس کے باردن پڑھے نا، باردن پڑھے نا، باردن. باردن. ہاں باردن مفرد منصرف صحیح، ہاں اور ہاں مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ،
نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت زبردست، بہت اعلیٰ. اچھا، اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ الحلیب و ساخن کی آپ ترکیب کریں تو پھر آپ کیا کریں گے کہ الماء کی جگہ الحلیب رکھیے. الحلیب مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً مبتدا. ہاں، ساخن، دوسرا لفظ کیا تھا سر؟ ہاں جی، ساخن، ساخن. ساکن مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اچھا، اب آپ اس طرح کر سکتے ہیں، الدرس سہل کو بغیر دیکھ کے کر سکتے ہیں، کوشش کریں. میں بیگار دیکھے نہیں پڑھ سکوں گا سر، میں یاد نہیں ہوا مجھے. چلیں الدرس سہل کی ترکیب کریں ابھی. الدرسو کیا تھا؟ الدرسو سہل. الدرسو سہل کا. ہاں جی، الدرسو کی ترکیب اس طرح ہوگی: الدرسو مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً مبتدا. ہاں، سہلا تھا نا دوسرا سر؟ ہاں، سہل مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی باجوہ صاحب اب کریں گے الدرس سہل کی، باجوہ صاحب کریں گے. جی باجوہ صاحب. جی حضرت زبانی کرنی ہے؟ نہیں، یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے. جی ہاں. جی حضرت کون سے الفاظ کرنے ہیں؟ الدرس سہل، پہلے آپ نے لکھنا ہے، پہلے آپ نے لانا ہے الدرس. جی حضرت ٹھیک ہے. الدرس مفرد منصرف صحیح، ان کے تینوں کے اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب کسرہ فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظ مبتدا کے ساتھ. آگے مرفوع لفظاً مبتدا ہو جائے گا، مرفوع لفظاً مبتدا کے ساتھ نہیں ہے، جو لکھا ہے نا آپ اس طرح پڑھیں. اچھا یہی پڑھنا ہے. ہاں جی آگے سہل. آگے دوسرا. جی سہل سہد سین ہا لام سہل سحد لام سالون ہاں، سین ہا لام نام مفرد منصرف صحیح، ان کے تینوں کے اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہاں، میں آپ کو اوپر لے چلتا ہوں. دیکھو میں نے کہا تھا کہ مفرد منصرف صحیح کی ترکیب اس طرح ہوگی. یہ دیکھیں، یہ آپ کو میں نے لکھایا تھا نا یہاں پر، یہ دیکھیں یہ لکھایا تھا، وہ یہ دیکھیں یہ لکھوایا تھا. یہ کون پڑھے گا؟ الماء کی، یہ پڑھیں ذرا. جی یہ پڑھیں غلام علی صاحب. الماء مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ. تو اگر وہ مرفوعات میں سے ہوگا تو کہا جائے گا مرفوع لفظاً، اور اگر منصوبات میں سے ہوگا اگر منصوبات میں سے ہوگا تو کہا جائے گا منصوب لفظاً، اور اگر مجرورات میں سے ہوگا تو کہا جائے گا مجرور لفظاً. ہاں، یہ چیز میں نے آپ کو پڑھائی نا ابھی. تو ابھی یہاں پر ہم مجرور لفظاً مرفوع لفظاً کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ دیکھیں یہ مرفوع لفظاً ہم کہہ رہے ہیں نا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ مرفوعات میں سے ہے. اگر یہ مجرورات میں سے ہوگا تو ہم اس کو مجرور لفظاً کہیں گے، اور اگر منصوبات میں سے ہوگا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ منصوب لفظاً کہیں گے. جی رحمان علی صاحب. جی جناب. ہاں چلیں، ایک اور جملے رہتے ہیں، وہ ترکیب کرنی ہے ہم نے ذرا. اللحم رخیص. جی بولیے. میں زبانی کر رہا ہوں سر اس کی. ہاں دبانی کرے تو اور اچھی بات ہے. سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. اللحم ہاں، یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً مبتدا. شاباش. رخیصن
مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا مبتدا. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. چلیں جی اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ سارا کریں تو پھر آپ کی جان چھوڑوں گا میں. الماء بارد سے کریں, کچھ اقرا بین کرے گی کچھ آپ کریں. جی زبانی جی رحمان پہلے صاحب. میں کروں. ہاں اچھا باجوہ الماء صاحب غلام علی صاحب آپ جو ہے نا تھوڑا اس میں وہ جو ہے نا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا. جی باجوہ صاحب ہینڈ ریز کیا آپ نے. میں نے کہا میں کوشش کروں اگر آپ حکم کریں ہاں تو. ہاں 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 بالکل 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 کوشش کریں. یہ الفاظ جیسے آپ نے پہلے پڑھائے تھے ویسے ہی پڑھنے ہیں نا, جیسے ہاں آپ ہاں نے ہاں ویسے ہی پڑھنے, کوئی آپ نے اپنی طرف سے نہیں لانا, کوئی کم نہیں کرنا. یہ جیسے آپ نے الماء باردن کہا تھا تو ہاں 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 الماء کی جگہ وہ لکھتے ہیں مفرد منصرف. صحیح. ان تینوں کا اعراب جو ہیں وہ لفظ اعراب رفع ضمہ کے ساتھ, ہاں نصب فتح کے ساتھ, ہاں اور تیسرا وہ جر کسرہ کے ساتھ. ہاں مرفوع لفظاً کسرہ کے ساتھ مرفوع آئے گا. مرفوع لفظاً مبتدا. مرفوع لفظاً مبتدا. ہاں یہ جر کسرہ کے ساتھ ہے نا, اس کے جی بعد جی وہ جملہ وہاں پر ختم ہو جاتا ہے, پھر آگے ہوتا ہے مرفوع لفظاً. یہ علیحدہ بات ہے. مرفوع ٹھیک ٹھیک. لفظاً مبتدا. اور باردن ہے مفرد منصرف تھا ہاں ان کے صحیح سوری مفرد منصرف صحیح ان کے تینوں کے اعراب لفظی ہاں رفع ضمہ کے ساتھ, ہاں نصب فتح کے ساتھ, فتح کے ساتھ, اور ہاں ان جر جر کسرہ کے کسرہ کے ساتھ ساتھ. مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا ہاں اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب. یہ دیکھیں نا صرف تھوڑا سا ہمیں ٹائم دینے کی ضرورت ہے, اپنے آپ میں ایک تھوڑا کانفیڈنٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. غلام علی صاحب اب آپ پر واجب ہے کہ اب آپ سنائیں. باجوہ صاحب نے سنا دیا ہے تو اب آپ پر واجب بنتا ہے. غلام علی صاحب سن رہے ہیں؟ سر میں زبانی نہیں سنا سکتا سر. کوشش کریں, کوئی بات نہیں ہے, کوشش کریں. کیا ہو جائے گا, غلط بتائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے نا. مجھے بالکل بھی ذہن میں نہیں ہے, میں کیسے سنوں گا. اچھا چلیں ابھی 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 سنائیں بھلا. اب سنائیں. الماء بارد کا سنانا سر. ہاں 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 الماء مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً مبتدا. ہاں اور بارد جو ہے یہ مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ماشاءاللہ. جی اقرا بین اب آپ کی باری ہے. اب آپ جو ہے نا یہ الحلیب و ساخن کا آپ ایسے ہی سنائیں, زبانی سنائیں. ٹھیک ہے سر. الحلیب مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً مبتدا. آگے ساخن مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. چلو تین آپ پڑھیں پھر تین رحمان بھائی پڑھیں گے. جی تین اور پڑھیں. الماتر مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً مبتدا. غزیر مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہاں تیسرا آپ آگے کا رہتا ہے. رحمان بھائی آپ تیار رہیں, اب آپ کی باری ہے اس کے بعد. جی جی اب القلم مفرد منصرف صحیح اس کو تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً مبتدا. جدید مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی آگے چلیں رحمان صاحب.
الرجل یہاں سے الولد صغیر. الولد الولد مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا. اور صغیر مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ہاں. الرجل الرجل جالس. جالس، الرجل مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا. ہاں. صغیر مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب نہیں فتح کے جالس ساتھ. ہے. الرجل جالس ہے نا بھائی، صغیر تو اوپر کر. جالس ہاں. جالس مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی اب آخری آپ کا رہتا ہے الطالب طالب واقف. الطالب واقف، الطالب مفرد منصرف صحیح ہے، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا. ہاں آگے واقف. واقف یہ مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. جی اب جو ہے نا باجوہ صاحب کریں گے، دو رہتے ہیں. جی باجوہ صاحب آواز آ رہی ہے باجوہ صاحب؟ غلام علی صاحب دیکھ کر آپ پڑھیں، کوئی جی بات نہیں ہے. آ رہی آواز آ رہی ہے، مطلب کچھ پرابلم آ رہی ہے. اچھا چلے جی ٹھیک ہے. جی جی غلام علی صاحب آپ دیکھ کر پڑھیں، کوئی بات نہیں ہے، دیکھ کر پڑھیں. اب الماؤ کی جگہ الدواء لے آئیں. جی جی. الدواء مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا. ہاں الدواء آگے. نافیون ہاں مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اللحم رخیص، ایسے ہی ہو اللحم جاتا ہے. ہاں اللحم اللحم مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً مبتدا. ہاں آگے. رخیص. رخیص رخیص مفرد منصرف صحیح، اس کے تینوں اعراب لفظی رفع ضمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ، جر کسرہ کے ساتھ، مرفوع لفظاً خبر برائے مبتدا، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. چلو جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت زبردست. آج مزہ آ گیا. آج میرے خیال میں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا سمجھ میں آ گیا ہوگا میرے خیال کے. جی یعنی 1 روپے میں سے ہمیں 1 پیسہ تو سمجھ میں آیا نا. 50 جی پیسے